میرے ساتھ موجود ہے ویری فیمس محمد اسامہ علی، جو کہ اسٹرالوجر ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ اسامہ صاحب پچھلے کئی دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فلسطین، اسرائیل اور ایران والا معاملہ چل رہا ہے یہ عربوں کا سر لے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے، اس میں آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے صرف تھوڑا سا انٹرو دیتا ہوں، پھر اسامہ صاحب سے پریڈکشن لیتے ہیں۔ سعودی عرب اور امریکہ میں ایک معاہدہ، دفاعی معاہدہ ہوا ہے ناظرین۔ یہ معاہدہ کیا ہے جی؟ اس معاہدے کی روح سے امریکہ یہ کہتا ہے کہ یہ معاہدہ سعودیہ کی سلامتی کا ضامن ہوگا، اور آخر میں اس معاہدے کے اسرائیل سے سعودیہ نے تعلقات قائم کرنے ہیں۔ یہ معاہدہ قائم ہو چکا ہوتا اگر حماس نے اسرائیل پر حملہ نہ کیا ہوتا۔ ناظرین، اس معاہدے کے نتیجے میں جو بلومبرگ کی رپورٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل مضبوط ہوں گے، اور ایران اور چین کے خلاف امریکہ کی پوزیشن مستحکم ہوگی۔ اور جب ناظرین اس معاہدے کی جو شکیں ہیں اس میں یہ تھا کہ نیتن یاہو کو پیشکش کی جانی تھی کہ وہ اس معاہدے میں شریک ہو جائے، اور ساتھ ہی جو ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد فلسطینی جو ایک ریاست ہے اس کا قیام ہونا تھا۔ لیکن ناظرین، معاملہ یہاں نہیں رکتا۔ معاملہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں اسرائیل کے اوپر تنقید کرنے پر لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سعودیہ میں اسرائیل کے خلاف بولنے پر پابندی لگ گئی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا پیش گوئی کر رہے ہیں، یہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں عربوں کا سر جائے گا، اور کیا واقعی ٹائم آ چکا ہے کہ یہ عربوں کا سر جانے والا ہے؟ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ۔ میں آپ کی ان پٹ چاہتا ہوں، واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں، یہ جو ساری صورتحال ہے نا، اس کی کوئی نیا ٹیک نہیں ہے۔ یہ آلریڈی جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے آپ کے ویورز کو کب سے اس پہ بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اسرائیل بنایا ہی اس خطے کو انریسٹ میں لے جانے کے لیے تھا، جب وقت ضرورت کام آوے اور سند رہے۔ یہ وہ والی بات ہے، آپ کے خطے کے لیے پاکستان کا بننا اور سیم ٹائم پہ اس خطے کے لیے اسرائیل کا بننا، یہ ایک دور اندیش ورلڈ آرڈر کی وہ تھی۔ اب جب بھی آپ نے اس خطے نے، ایشیا نے جانا ہے تو پاکستان اس کا ایک محرک ہوگا، اور جب بھی کبھی عرب نے جانا ہے تو اسرائیل نے۔ کتنے 6-7 ملک آ گئے تھے، اس میں آپ نے آبزرو کیا کہ سڈنلی دیکھا کہ ایران اور سعودیہ بھی سیم اس میں نظر آئے، جبکہ اس طریقے سے نہیں، لیکن اپوزیشن میں سعودیہ نظر نہیں آیا ہے۔ اب جب تک سعودیہ اور ایران آپس میں اور یہ ساری سائیڈ میں کوئی ایک دو اور مطلب اس میں انوالو نہ کیے جاتے تو یہ پورا خطہ انریسٹ میں نہیں جا سکتا تھا۔ زیادہ سارے ایران دوست ملک لڑ رہے ہیں، شام ہو گیا، لبنان ہو گیا یا یمن ہو گیا، ابھی تک کوئی ایسا سین نہیں کریٹ ہوا تھا کہ دوسرا گروپ بھی ایکٹیو ہوتا اور اس کا پارٹ بنتا۔ لیکن جیسے ہی یہ ایگریمنٹ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹکلی ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے گا ایران سعودیہ کو بھی الائز میں، with their allies۔ اور یہ جب میں نے پریڈکشن اس وقت کی تھی جب صرف حماس کے بھی کچھ دن ہوئے تھے اٹیک کو، میں نے کہا تھا اس میں کافی ملک آئیں گے اور یہ اس کو ایزی نہ لیں۔ اس وقت لوگوں نے کہا یہ تو ہمیشہ حماس کرتا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز، پھر سیز فائر ہو جاتا ہے، پھر دنیا کود پڑتی ہے۔ مجھے ماضی کا نہیں پتا، میرا وقت قدرت نے، میری ڈیوٹی اس وقت میں تھی، میں نے وہ نبھائی اور آپ لوگوں کو وقت کے ساتھ ساتھ آگاہ کیا۔ اب بھی یہ ہے کہ یہ کئی کروٹیں بدلی جائیں گی، کئی اس کے روپ رنگ ہوں گے، لیکن یہ اب ختم نہیں ہونی۔ یہ اپنے دماغوں سے نکال دیں، یہ کینچلی بدلیں گے، یہ اسٹریٹجی بدلیں گے، یہ پھر گھمائیں گے ڈائس کو اور پھر انوالو کر کے رہیں گے۔ اور اس کی ایک اسٹرانگ جو ریزنز ہے نا وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔
دیکھیں جب بھی امریکہ کی سپرمیسی تھی اس کی ڈالر کے ساتھ کہ اس کے کاغذ کو مانو جس پہ اس کی مہر لگی ہو اور اس میں ٹریڈ کرو تاکہ اس کی اکانومی چلے. اس کے پیچھے اس کے وہ ریزرو تو ہیں یا نہیں ہیں ڈزنٹ میٹر. آپ لوگوں کا کام ہے جسٹ اس کے کاغذ کی رسید پر ایک دوسرے کو دینا اور اپنی زندگیاں گزارنا تاکہ امریکہ گرے تو ڈالر گرے, ڈالر گرے تو آپ کی ویلتھ ختم ہو جائے کیونکہ آپ کی تو ویلتھ ہی اس کا کاغذ ہے. ٹیکنیکلی گیم چیک کریں نا, اس کی کاغذ آپ کی ویلتھ, وہ گرے تو ویلتھ گرے. اب جب اس کی ویلتھ سے آپ آزاد ہو جائیں ڈالر سے تو ڈیفینیٹلی امریکہ گرے یا نہ گرے آپ کو کیا فرق پڑے گا. آپ کی ویلتھ تو آپ کے جو بھی کموڈیٹیز میں چلے جائیں یا ایکسپورٹر سسٹم میں یا ایکسچینج میں یا جس میں بھی. اب آ جائیں کہ بھائی رشیا چائنا نے جب آپس میں شروع کیا انڈیا نے بھی شروع کر دیا, ایران انڈیا بھی چلا, انڈیا رشیا بھی چلا, چائنا رشیا بھی چلا. اب ماشاءاللہ ہم نے بھی کہہ دیا گیس پائپ لائن, اور افغانستان اور آپ. اسی طریقے سے ترکی نے ڈالروں کو آگ لگائی. اسی طریقے سے بن سلمان نے رشین انفلوئنس میں آ کے اپنی آئل کی پروڈکشن نہیں بڑھائی جب امریکہ چیختا تھا, کرائسس تھا کہ اور بڑھاؤ آئل پروڈکشن بڑھاؤ, نہیں مانا. اس کے نتیجے میں پینترے بدلے گئے اور کہانی یہ لکھ دی گئی اگر ڈالر نہیں تو تم بھی نہیں. یہ سٹیٹمنٹ اس کی جیسے کہ نا اپنی ٹیگ لائن رکھ لیں, ڈالر نہیں تو تم بھی نہیں. اب اس خطے کا مقدر لکھ دیا گیا, اس نے جنگوں میں جانا ہی جانا ہے. بے وقوف ہیں وہ لوگ جو, یہ تو میں نے آپ کو آپ کے زمینی حقائق سے سمجھا دیا ہے. جو لوگ کئی ادھر بیٹھے ہوں گے جن کے لیے یہ شرک اور بدعت ہوگی یا پتہ نہیں کون سا, آنکھیں کھول لینا مستقبل کے بارے میں, آنکھیں کھول کے مطلب یہ لوگوں کا میں نہیں سمجھتا کہ یہ گرمیوں میں پھر سر کور کر کے نہ جایا کریں جس دن ان کو پتا ہو کہ 45 ڈگری ہے آج, اس دن پانی کی بوتلیں بھی نہ لیا کریں کیونکہ یہ کیا لازمی ہے کہ کل اگر گوگل نے کہہ دیا ہے تو واقعی 40 ڈگری 45 ہوگا اور گرمی بھی ہوگی. یہ تو مستقبل بھی نہیں ہے اور اس کی انتظام بھی نہ کیا کریں. تو پھر اگر وہ شرک نہیں ہے تو پھر یہ احتیاط, مرکری غریب سے لڑائی ہے ان کی کیا, یا جوپیٹر سے ان کی لڑائی ہے تو ساری مخلوق خدا اور اسی کا بنایا نظام اور اسی سے نکلتی فور کاسٹ. اب آ جائیں ایسٹرالوجیکلی اس پہ. ایسٹرالوجیکلی جوپیٹر کمبسٹ ہو گیا مئی میں, آن ورڈ چانسز تھے کہ پازیٹیوٹی آتی, لیکن وہ صرف 3 دن کے لیے ونڈو اوپن ہوئی تھی 1 to 3 مئی. وہ اب کمبسٹ ہو گیا. کمبسٹ اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ اپنے مکمل اثرات نہیں دے پاتا. سورج ساتھ ہو جائے تو وہ سورج آپ کو پتہ خود ایک انرجی کی بہت بڑی وہ ہے. تو جیسے یہ ٹورس میں آیا یہ ٹائم سورج وہاں ایگزسٹ کر رہا ہے, سن ٹائم ہے. ویسٹرن حساب سے تو سورج کا ہی ٹائم ہے, مطلب ویسٹرن یہ ابھی ٹورس کا ٹائم چل رہا ہے جو, تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ کمبسٹ ہو گیا. اپنے وہ جو انرجیز یا وہ اپنے کمال, وہ اپنی جو کام ہے وہ اس طریقے سے نہیں کرتا, مدھم ہو جائے. اب وہ ہونا 3 جون کو سیدھا, مطلب کمبسٹ سچویشن سے نکلے گا جب بھرپور. اب اس سے پہلے جتنے بھی آپ کے کنفلکٹ ہیں اس پورے مئی میں, وہ رشیا یوکرائن ہو, وہ یہ اسرائیل اور باقی سارا جو ایران اور اس کے وہ ہوں, وہ انڈیا پاکستان ہو, وہ کوئی ود ان دا کنٹری کوئی ایسی تنظیموں کی جہد ہو, وہ آپ کا کوئی اور کہیں کا کنفلکٹ ہو, وہ سارے کے سارے بڑھ سکتے ہیں. مئی اس کی ایکسٹریم ٹائم ہے, اس کو بٹھانے نہیں لگا, اور اس سے یہ چانسز بھرپور رہیں گے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ بھی بس ایسے لگ رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ہمارا سارا دنیا کا ایک کنٹرولڈ میڈیا ہے, اس کنٹرولڈ میڈیا کے ذریعے جو تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں, ورنہ آپ کا ویڈیو ریکمینڈ نہیں ہوگی, ریٹنگ گرے گی, چیزیں گریں گی, اسی ٹائم ہی وہ آپ پہ وہ کر دیں گے, آپ نہیں کر سکیں گے, پھر آپ کی مجبوری ہے. تو اس لیے یہ جو تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ جنگ ٹھنڈی ہو رہی ہے کیونکہ آپ کا چینل ہی نہیں اٹھا رہا, تو آپ لوگوں کو تو یوں ہی لگنا کہ یہ ٹھنڈی ہو گئی, سمجھ رہے ہیں. اوپر سے جو انٹرنیشنل ان کے فنڈڈ ڈیفینیٹلی انفلوئنس میڈیا ہاؤسز ہیں یا چیزیں ہیں, انہوں نے وہ دکھانا اور چلانا جو ان کا مشن ہے.
لیکن اگر بات ہماری ہے اور ہم آپ کو زیادہ آگاہی بہتر انداز میں دے رہے ہیں، جس طریقے سے صورتحال آپ مارک کر رہے ہیں بنتی چلی جا رہی ہے، تو یہ دماغوں سے نکال دیں. یہ ایسے ہی وہ دیوانے کے خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ اب آپ لوگ کسی طریقے جنگوں سے بچنے لگے ہیں یا عرب اب بچ جائے گا. نو وے. اسامہ صاحب، جہاں دنیا اسرائیل سے اپنے تعلقات منقطع کر رہی ہے، بہت سارے ممالک اسرائیل کو عالمی عدالت میں لے کے جانے کے لیے وہ جو ہے وہ پٹیشنز اور کوششیں کر رہے ہیں، وہاں سعودی عرب میں اسرائیل کے اوپر تنقید کرنا جرم بن رہا ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھیں، دیکھ رہے ہیں؟ آپ اگر یہ خبر نہ دیتے نا، چلیں آج میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں. اگر آپ یہ خبر مجھے نہ دیتے نا تو میں بڑا پریشان تھا اس بات پہ کہ ہم تو ویڈیوز کر رہے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور قریب ہے، یہ جنگیں وہی جنگیں محسوس ہوتی ہیں، یہ ٹائم وہی ٹائم محسوس ہوتا ہے. تو سعودیہ تو بڑا نیک پاک رول پہ آ گیا کہ ایران کے خلاف اڈے نہیں دیے، یمن کے خلاف اڈے نہیں دیے، اور ایک نیوٹرل سٹیٹ آف سائڈ پہ نکل گیا. تو میں سوچتا تھا کہ روایات میں ہے کہ امام نے جب ظہور کرنا سعودیہ کے بادشاہ کو اتارنا ہے، مکہ میں ظہور ہونا ہے، سعودیہ کے بادشاہ کو اتارنا ہے. میں نے کہا یار اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو پھر کہانی ابھی سلو ہے. لیکن آج آپ کی خبر سے یقین جانیے، جو ایمان، جو عقیدہ، جو انتظار، جو اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ جو ہم سوچ رہے تھے، جو ہم پروگرامز کر رہے تھے، وہ ایگزیکٹلی اپنا جگہ پہ جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی ہم اس لائن آف جو ہے نا فور کاسٹ، اس کو ایگزیکٹلی پکڑے ہوئے ہیں اور بہترین انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. ذرا سا بھی اس بات کے بعد بلکہ تقویت مل گئی ہے کہ بس اب کہانی قریب ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ جو ہم نے نشانیاں کو ریلیٹ کر رہے تھے وہ ہو رہی ہیں. اب صرف انتظار کریں عراق پہ ترکی کے آنے کا. اب اس کا مطلب ہے کہ کہانی میں اگر سعودیہ نے یہ رول لے لیا تو سعودیہ کے ساتھ اس کے بھی دو چار گروپ والے ہوں گے جیسے ایران کے ساتھ. مقصد تو آپ لوگوں کو، آپ نے ڈالر پھاڑا، آپ لوگوں نے اپنی وہ کی، آپ لوگوں نے اپنی جیسے کہتے ہیں امریکن انفلوئنس سے نکلنے کی کوشش کی. سعودیہ نے رشیا سے ہاتھ ملایا، پیوٹن کے انفلوئنس میں گیا، چائنا کی اس میں گیا. تو کہانی اب ختم کرنی تھی، بھول جائیں. آج سے چلیں میں ایک بات بتاتا ہوں، 5-6 سال پہلے مجھے یاد ہے، میری فیس بک پہ ہوگا پوسٹ، ابھی بھی ہوگی. میں نے کہا تھا جس دن گوادر این ایکٹیو ہونے کے قریب ہوئی نا، اس دن امریکہ ننگا ہو کے سامنے آ جائے گا اور بے دھڑک آپ لوگوں کو انریسٹ میں دھکیل دے گا، لیکن گوادر نہیں چلے گی. 6 سال پہلے فیس بک محمد اسامہ علی خان کے پورے نام پہ، اسی میں جا کے کہیں ڈھونڈے تو پوسٹ میں کیونکہ زیادہ نہیں کرتا، بہت زیادہ یوزر نہیں ہوں، تو اس لیے وہ بھی کہیں اگر کوئی تھوڑی سی 15-20 منٹ کی بھی محنت کرے گا اس پوسٹ کو ڈھونڈ لے گا. اب آپ بتائیں کہ گوادر چل گئی آپ کی؟ آپ لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ لوگ جی تھوڑی رہے ہیں، آپ لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، دانے ڈالے جا رہے ہیں. آپ صرف ایک پپٹ سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے دشمن کو نہیں پہچانا. شیطان آپ کا دشمن تھا، اسی کو دیکھنا تھا، اسی کو سوچنا تھا، اسی کے خلاف پلان کرنا تھا. آپ نے نہیں کیا. آپ مار کھائیں گے. موت سر پہ آئی کھڑی ہے، مست پھر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. موت کے سٹائل ان کو سمجھ نہیں آ رہے کہ کیسے سلگتی ہوئی ان کے قریب آ رہی ہے. امریکن ایٹامک میرینز قریب آئی کھڑی ہیں. وہ میرے منہ سے سنتے، پیوٹن کو پتا ہے کہ یہ آئی کھڑی ہیں میرے لیے، ان کو نہیں پتا کہ یہ ان کے لیے آئی کھڑی ہیں. اصل بے وقوفی کی حد یہ ہے. پیوٹن ادھر سے کہتا ہے کہ بھائی تم ادھر کیا کرنے آئے ہو، حماس کے لیے اتنا بڑا وہ لے آئے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کو نہیں پتا، ان کے دماغوں پہ ان کی عیاشیاں، ظلم، جبر، خدا پرستی سے دوریوں نے تالے لگا دی ہیں. ان کی حصے نہیں جاگ رہی. دیکھیں انسان، کوئی اگلے دن کوئی کہہ رہا تھا مجھے یاد ہے، پھر مثالیں تو ایسی ہوتی ہیں، پھر میں اب کیا کروں، مجبوری ہے. میری قوم جو ہے، اس کے لیے تو میں کسی حد تک جا سکتا ہوں. اپنی قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے میں نہیں ٹلوں گا. ان کو تو میں نے اٹھا کے رہنا ہے، جو بھی ہو جائے. ٹائم کم ہے میرے پاس، مجھے بھی پتا ہے کہ میرا دشمن مجھے زیادہ ٹائم نہیں دے گا کیونکہ میری نظر ہے. میرے پاس ٹائم کم ہے،
لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، اتنی رول کے لیے ہر کسی کو ایکٹ ملے تو اس کو اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنا چاہیے. یہی منزل مقصود ہے، یہی زندگی کا حاصل ہے. اپنے لوگ اپنی ہیومینٹی فار دا سیک آف دا پیپل، فار دا سیک آف دا ہیومینٹی، یہی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترجیحات میں تھا. یہی درد لے کے، یہی غم لے کے پردہ فرمایا، امت 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 فلاح فلاح فلاح. ان کو حی علی الصلاح سمجھ آیا، حی علی الفلاح سمجھ ابھی بھی نہیں آیا کہ فلاح کیا ہے. ان کو حی علی الصلاح پہ جاتے ہیں، فلاح کی طرف نہیں جاتے. بہرحال نہیں ہو، آپ یقین کریں کہ کتے کی حس آپ کہتے ہیں بڑی تیز ہوتی ہے، اس کو بڑی جی پتہ چل جاتا ہے خطرات کا، دشمن کا. اسی طرح گھوڑے کے متعلق بھی پرانے قصے کہانیوں میں. اور بھائی آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کی حس ان دونوں سے تیز ہے. لیکن اگر تیز نہیں ہے نا تو سمجھے آپ ہانٹیڈ ہیں، آپ شیطان کی سواری ہیں. وہ آپ پہ سوار ہو گیا، اس نے آپ کو کمبسٹ کر دی ہے، اس نے آپ کی حصے دبا دی ہیں. آپ وہ سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون اس سٹیٹ آف مائنڈ میں چلے گئے ہیں. کیونکہ آپ کی کتنی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بدقسمتی کو کہ کیسے بہترین دا پرفیکٹ پرسنالٹی آف دا ورلڈ، وجہ خلقت کائنات، فرشتوں کو جنہوں نے تسبیحیں سکھائی، فرشتوں نے جہاں سے ذکر خدا سیکھے، اول آخر اس نبی کی امت ہو کے اتنی ذلت، اتنی خواری، صرف اس لیے کہ بس یہاں تک آیا، یہاں نہیں آیا، عمل میں نہیں آیا. ابھی بھی تسبیحاں دے، تسبیحاں دے، تسبیحاں، ابھی بھی مصلے، ابھی بھی ان کی مطلب ان کو موت بھی آ گئی ہے اسی ٹائم بھی ان کو پتہ نہیں ہو سکتا کوئی پیر کہہ دے کہ بس تسبیح کری تو بچ جائیں گا. ادھر فوجیں بارڈر پہ لگی ہوں، یہ تسبیحوں پہ زور ہوں گے، ہو سکتا ہے کئی اعتکاف بیٹھ جائیں، کئی روزے رکھ لیں کہ روزے میں تو جہاد کا پھر کچھ اور نکال لیں حکم، یہ اس وقت بھی اور سائڈ پہ ہوں گے. لیکن موت سر پہ منڈلا رہی ہے. اربوں کا چلو حشر دیکھ لیں، تھوڑا سا آپ سے پہلے ہی ہونا ہے. آپ لوگوں کو اکنامک کرائسس ہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قوم ایک ٹریننگ سینٹر ہے، پاکستانی قوم. پھر بھی اتنے سب کے باوجود ان بچاروں نے کوئی دنیا کی اس کو نہیں لوٹا، سوائے ایک چند سپر آپ کی ایکسلنٹ جو اپر کریم کے علاوہ بچارے بیسک نیسیسٹی سے دور ہیں. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے پانی صاف کیسے ملتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ایئر پہ بھی صاف ہوا بھی ان کا حق ہے. سمجھ دیں او کولو کے بیلوں کی طرح گھر بنانے کے چکر میں ایک گھر بنتا، مرنے کا ٹائم آ جاتا ہے، پھر بیٹوں بچوں کی شادیاں، وہ اسی میں کہانی گزر گئی. آپ نے کدھر پرفارمنس دکھائی؟ پرفارمنس کا تو چکر ہی ان کی زندگیوں سے نکل گیا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ قوم کسی نہ کسی کام آ سکتی ہے، یہ کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ بغیر سمجھے، بغیر انڈرسٹینڈنگ کے محبتی پڑے ہیں. ابھی تو ان کو اصل دین ملا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں گیا. اس کے باوجود اس کے رسول میں مبتلا ہے، اہل بیت کے عاشق، ان کے غلام ہیں، صحابہ کی پیروی میں، رسول کی پیروی میں، اس محبت میں گرفتار ہے یہ. حالانکہ ان کو ابھی اسلام ان کے گلوں سے اترا ہی نہیں، کیونکہ اسلام کا سیدھا سا مطلب سلامتی. اگر کوئی سیف نظر آئے تو مسلمان ہے، ورنہ نہیں ہے. یہ اینڈ ریزلٹ ہے، یہ کوئی وے نہیں. لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں. موٹا ہو گیا نا، موٹا تو موٹا ہو جانا وہ ہے سٹیٹس ہے. اسی طرح مسلمان ایک سٹیٹس ہے کہ تم سلامتی میں ہو، اس کا مطلب ہے تم مسلمان ہو. تم بچے ہوئے ہو، اس کا مطلب ہے تم مسلمان ہو. کس سے؟ شیطان سے، شیطانی واروں سے، افلاس سے، بھوک سے، ننگ سے، آر سے، بغیرتی سے، ڈرپوک ہونے سے، بزدلی سے، کینے سے. ان سے بچے ہوئے ہو تو مسلمان ہو. یہ سٹیٹس ہے. ادھر جی لنگڑا لولا بھی، برباد شخص بھی، بیمار شخص بھی، فارغ، ذلت، بغیرتی، کمزوری، ڈرپوک، سب مسلمان ہیں جی. ابھی تو اسلام پہنچا نہیں، لیکن ان کو ایک چیز کا ہے کہ بغیر جانے سمجھے بھی قدرت نے ان سے کام لینا تھا. سب سے زیادہ محبت رسول میں، اہل بیت میں، ان کے صحاب کے نام پہ ابھی بھی ایک دوسرے سے لڑتے مرتے ہیں، اور ابھی بھی اتنا خرچ کرتے ہیں. ابھی بھی ان کے اندر وہ لو جلتی ہے. سب سے زیادہ خرچہ ان کا نفلوں کا ہے.
محفل نعت پہ، مجالس پہ، لنگروں پہ، آستانوں پہ، اصحاب کی اس پہ، مطلب ابھی بھی سب سے زیادہ یہ لوگ اس پہ سپینڈ کر رہے ہیں اربوں. یوم حسین پہ اربوں خرچ کر دیتے ہیں یہ ایک دن میں. ابھی ان کو اسلام اترا نہیں، پھر یہ سٹیٹس ہے. اس لیے مجھے ایک اچھی سی ہوپ ہوتی ضرور ہے. اب مجھے یہ روایت سر سچی نظر آتی ہے، وہ بالکل ہوتی نظر آتی ہے کہ جس میں فرمایا گیا تھا کہ مجھے مشرق کی طرف سے، مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. اب مجھے سمجھ آنے لگی ہے جب عربوں کی حال دیکھ لیا، جب باقی دیکھ لیا، اور پھر میں جب اپنی قوم کا پیار دیکھتا ہوں تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ واقعی وہ ٹھنڈی ہوائیں شاید اسی بنیاد پہ تھی. شاید وہ دعا ہے کوئی، شاید ان کا بھی رول ہے دنیا میں، شاید انہوں نے رول پلے کرنا ہے، شاید یہی ہے وہ. تو یاد رکھیں گے جب تک سٹیج پہ کریکٹر آپ کا موجود ہے آپ دنیا نہیں چھوڑیں گے. یاد ہے اگر بچپن میں ٹیبلوز میں یا اس میں کوئی حصہ ہوتا تھا، جیسے ہی ہمارا ایکٹ پورا ہوتا تھا ہم نکلنے کو ہوتے تھے، لیکن جس کا ایکٹ باقی ہوتا تھا وہ بیٹھا رہتا تھا. اب بھی دنیا میں بچے گا وہ یا مہدی کے بچیں گے یا دجال کے بچیں گے، باقی سب فارغ ہیں. بالکل صحیح. رول کیونکہ باقی ہے، جن کا رول باقی ہے وہ رہیں گے، وہ کسی مذہب و ملت سے ہیں ڈیم کے. لیکن اسی وجہ سے مجھے یہ بتانے میں کوئی وہ نہیں ہے، جو سارے علماء مولوی چلو معلومات میں ایک لائن کا اضافہ کر دیں کہ اسی وجہ سے ہر امام جو مسجد ہے پیش نماز جو ہے وہ مشرق کی طرف کیوں پھیر لیتا دعا کرنے کے لیے رخ، وہ اسی روایت سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا جب نماز ختم کرتے ادھر پیچھے کی طرف رخ کر لیتے دعا فرماتے. تو یہ فیض رسول ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ ان کی ادھر رخ کرنا اس قوم کو چن گیا. شک پڑتا ہے، حرکتیں دیکھ کے نہیں لگتا، لیکن اب جب عرب کو دیکھتا ہوں، جب یہ ستاروں کی اس کو دیکھتا ہوں، جب یہ حکمت کو سمجھتا ہوں، جب شیطان کو دیکھتا ہوں، تو پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ آخر کہیں نہ کہیں یہیں اسی راہ سے وہ شاہ سوار نکلیں گے جو جا کے لبیک کریں گے امام مہدی کے لشکر کو. یہی وہ مشرق ہے، یہی وہ سمت ہے جہاں سے کالے جھنڈے نکلیں گے. اور وہ ابھی یہ دھاریاں دھوریاں ختم کر دیں، فرقوں سے نکل جائیں، آگے فرقہ پرستی ویسی دفن ہونے والی ہے. یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں اپ کمنگ ٹائم میں، کیونکہ فرقوں میں انویسٹمنٹ نہیں کی جا رہی، یہ ڈنگ اپنے اندر ہی واپس ہو رہے ہیں. اب آگے فرقہ پرستی کا ماحول آپ کو پاکستان میں یا اپ کمنگ ٹائم میں بالکل نہیں نظر آئے گا. بالکل صحیح. اور یہ ایک اچھی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آپ نے اسامہ صاحب کی گفتگو سنی، آپ نے ان کی پریڈکشن سنی. ناظرین مجھے اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.